بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ویسے ہمارے امام کا بھی کمال بات ہے جی صاحبزادہ والا شان ہمارا امام بھی کمال ہے کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر تاریخ میں آج تک نہیں یہ ہوا کہ بندہ ہو پیاسا اور وہ جھوم کر جائے پیاسا تو لپک کر جاتا ہے لیکن یہ امام الانبیاء کے ہاتھ مبارک کی انگلیاں ہیں نا یہاں سے چشمے جاری ہے نا تو اعلیٰ سے فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ 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 جی واہ سبحان اللہ حضور آ گئے یہاں تو صحابہ ہے نا امام الانبیاء علیہ تحیت والسلام حضور اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے حضور نے دیکھا کہ ایسے صحابہ کرام جمع ہیں امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں کیا بات ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سامنے جو باغ ہے نا اس کے اندر ایک اونٹ ہے یہ واشی ہوا ہے بپھر گیا ہے حضور جو اس کے پاس جاتا ہے یہ اس کو کاٹتا ہے یا رسول اللہ اس لیے باغ کا دروازہ بند کر دیا گیا اونٹ کو اندر بند کر دیا گیا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باغ کے سامنے تشریف فرما ہو گئے حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو اب سنیے گا اعلیٰ حضرت نے کیوں کہا ہے جھوم کر حضور نے فرمایا باغ کا دروازہ کھول دو میرے غلاموں باغ کا دروازہ کھول دو صحابہ کہتے ہیں وہ اونٹ لمبی لمبی ڈاگیں بھرتا ہوا ایسے لمبے لمبے پاؤں اٹھاتا ہوا اور اپنے ہونٹوں کو لٹکاتا ہوا اور اپنی گردن کو ایسے جھماتا ہوا ایسے کر کے جھومتا ہوا ایسے کر کے جھومتا ہوا حضور کی جانب دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اپنے لمبی گردن کو حضور کے پاؤں مبارک حضور کے قدمین میں رکھ دیے اور ہونٹ بھی رکھ دیے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو یہ کچھ لمحے پہلے کاٹتا تھا ابھی سے کیا ہوا فرمایا میرے غلاموں کائنات میں کوئی ایسا ذرہ ہی نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں اس کا کیا مطلب ہے اس نے بھی وجد میں آ کر بہانہ ڈھونڈا حضور کی زیارت کا اونٹ بھی وجد میں آیا اس نے کہا کچھ کروں گا تو سرکار آئیں گے نا جب سرکار آئیں گے تو میں بھی جھومتا ہوا قدموں میں چلا جاؤں گا یار دو ٹنگاڑے سمجھ نہ آوے کلمہ پڑھ کے نہ آوے
اتنا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے وہ عربی آیا، وہ گو لے کے آیا، پنڈا سگو کہندے ہیں، تسی گو کہندے ہو جڑا چھپکلی طرح وڈی ساری ہوندی گو، وہ لے کے آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تا ایمان تا لے آواں گا جے اے گواہی دے کہ تسی اللہ دے نبی ہو۔ تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے فرمایا یاد ابو من تعبدو، میں گو دستا صحیح کس کی عبادت کر دی؟ انہیں کیا میں اس اللہ کی عبادت کر دیا جس دا عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم ہے، میں اس رب کی عبادت کر دیا جنت جس دی رحمت دا مظہر ہے، جہنم جس دے غضب دا مظہر ہے، میں اس رب کی عبادت کر دیا۔ جدوں نے توحید بیان کر لئی نا، سمجھ آئی نا توحید، انہیں توحید بیان کر لئی، تے میرے آقا و مولا نے فرمایا یاد ابو مانا نا اے بھی دا دس کہ میں کونا، انہیں کیا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ او حضور آگئے چلے ہو، مشرق دے جانور مغرب دی طرف دوڑے، شکار دے ڈر دی وجہ نہ نہیں، خوف دے ڈر دی وجہ نہ نہیں، کسی موسم دی خرابی دی وجہ نہ نہیں، مشرق دے جانور مغرب، مغرب دے جانور مشرق، شمال دے جنوب، جنوب دے شمال دوڑے تے ایک دوسرے نو مبارک بادہ دے رہے ہیں، مبارک ہو وہ او امام الانبیاء تشریف لے آئیں، انسان تک جا ہونا ساڑھے حقوق بھی دس کے جانا دنیا دے۔ حضور آ گئے، امام الانبیاء آ گئے، کائنات دا ہر ذرہ چمک اٹھیا، اور کی کہنے ادھر احمد نے رخ سے پردہ ہٹایا، ادھر احمد نے رخ سے پردہ ہٹایا، ادھر شاعروں نے قلم توڑ ڈالے، اور سوچتی ہے دنیا صورت احمد دیکھ کر، سوچتی ہے دنیا صورت احمد دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید کی زبان میں، حضرت خالد بن ولید رومیوں کے ساتھ جنگ کر رہے تو وہ رومی جرنیل آگے آ گیا، اس نے کہا خالد پہلے بھی تو تم عرب یہی تھے، تم تو بکریوں کو پانی پلانے پر، بھیڑوں کو پانی پلانے پر لڑ جایا کرتے تھے، تمہارے قبیلوں کے قبیلے قتل ہو جاتے تھے، تم تو اپنی بیٹیوں کو زندہ در گود کر دیتے تھے، اب کیا ہوا؟ کس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ نہ دن دیکھتے ہو، نہ رات دیکھتے ہو، نہ صبح دیکھتے ہو، نہ شام دیکھتے ہو، نہ دریا دیکھتے ہو، نہ سمندر دیکھتے ہو، نہ آندھی دیکھتے ہو، نہ طوفان دیکھتے ہو، جدھر آتے ہو فتح ہی فتح کرتے جا رہے ہو، بتاؤ تو سبھی صحیح اس نبی کی شان کیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا میرا نائب تمہیں جواب دے گا، تم جنگ دیر کرنے کا حربہ استعمال کر رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں میں جرنیل ہوں، جرنیل سے جواب چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر لیٹ ہو رہے ہیں، ذرا مختصر جواب سن لے، المرسل علی قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آ گئے ہیں۔ اور کیسے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے پھر اسی کا ترجمہ پنجابی میں کیا ہے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ۔ حضور آ گئے ہیں، ہر چیز کائنات کی تکمیل پا گئی ہے۔ اقبال کہتا ہے کاہنو پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے کاہن، پادری، سلطان، امیر، ملک، خان، وڈیرے، چودھری، جٹ، جناب عربی، اجمی۔ اقبال کہتا ہے ایک شکار انسان، ہزاروں اس کے شکاری، سارے اپنی اپنی پھائیاں لا کے بیٹھے ہوئے، اور جناب انسان نو دبا کے بیٹھے ہوئے، ظلمت قدیاں دبا کے بیٹھے ہوئے۔ اقبال ہویا کی کہندا تامین حق بہت داراں سپر، کہندا اتنی دیر وچ امام الانبیاء دنیا تے تشریف لائے، حضور آ گئے۔ اقبال پھر ہویا کی کہندا بندہ دارا مسند خاکاں سپر، کہندا حضور نے آ کے غلامن وہ مسند عطا کر دیتی ہیں، بادشاہ ویکھتے رہ گئے۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ بادشاہ ویکھتے رہ گئے۔ اے میں گل سمجھانا تانوں، میرے آقا مولا کوشش کردا ہے بزرگاں دی برکت نال، امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا، حضور کسے بھی کام نو اعزاز بخشن واسطے، حضور کام کتے جانا سی، ساری کائنات اتھے ڈگدی ہوئے تے حضور کام جانا سی۔ جلے بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے ہیں نا یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر، ہے جی اتھے تے ساری کائنات اتھے ڈگدی سی، بلکہ ساڑھے امام نے کیا گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ اعلیٰ حضرت حضرت بریلوی فرمانے سارے انبیاء نو تا 40 سال بعد وہ مقام ملیا نا، تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تو اگلا مقام اپنی اماں جان دی گود اچ پایا ان کر کے۔ حضور جدھر انگلی اٹھانے چانو در پھر جاندہ، گود میں عالم شباب،
हाले शबाब कुछ न पूछ, गुलबने बागे नूर की कुछ और ही उठान है। हुजूर आ गए हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी काम को एजाज बख्शने के लिए हुजूर तशरीफ ले जाते, हुजूर कबाइल की सुलह के लिए तशरीफ ले जाते, हुजूर कबाइल के झगड़े खत्म करने के लिए तशरीफ ले जाते, हुजूर किसी भी जनाब काम को एजाज बख्शने के लिए मदीने से बाहर तशरीफ ले जाते ना, तो जब हुजूर इमामुल अंबिया मदीने में वापस तशरीफ लाते तो मदीने के जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तरह ये छोटे बच्चे हैं 5 साल 7 साल 6 साल 4 साल, ये जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये भागकर मदीने से बाहर निकलकर आगे से हुजूर का इस्तकबाल करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि बच्चों को कैसे पता लगता कि हुजूर तशरीफ लेकर आ रहे हैं? फिर यहाँ भी हमारा इमाम बोला है, अंबर ज़मीं अबीर हवा मुश्तर गुबार अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। हमारा इमाम कहता है कि जहां से ताजी ताजी खुशबू आती ना, जिस जानिब से, सहाबा के बच्चों को पता लग जाता हुजूर यहां से तशरीफ लेकर आ रहे हैं। अब ये जरा बात आपने दिल थाम के सुननी है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकबाल, हुजूर के इस्तकबाल के लिए सहाबा के बच्चे जाते, उसमें हजरत इमाम हसन भी उस वक्त छोटे से थे। इमाम हसन जानते हैं कौन है? इमाम हसन कौन है? सैयदा के बड़े साहबजादे, मौलाए कायनात के नूरे चश्म, ठीक है जी, और इमामुल अंबिया के नवासे, बड़े नवासे, और जिनकी शान यह है इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, वो भी हुजूर के इस्तकबाल के लिए तशरीफ लेके जाते। मदीने के और बच्चे भी जाते, और हुजूर के गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा के साहबजादे हजरत उसामा बिन ज़ैद, हजरत उसामा बिन ज़ैद ये गुलाम और खादमा के बेटे हैं, मसला समझाने के लिए लौंडी के बेटे हैं, गुलाम और लौंडी के बेटे हैं। ये भी हजरत इमाम हसन के हम उम्र, ये भी हुजूर के इस्तकबाल के लिए आगे जाते। अगर इमाम हसन हुजूर की सवारी तक पहले पहुंच जाते तो हुजूर इमाम हसन को उठाते और अपनी सवारी के आगे बिठा देते और बाकियों को पीछे बिठाते। अब यहां जरा गौर करिएगा, तू आया ना दर्द है क्यों बदनसीबा, इधर गुलाम और लौंडी के बेटे हैं। हजरत उसामा बिन ज़ैद गुलाम इब्ने गुलाम है। अगर हुजूर की सवारी तक हजरत उसामा बिन ज़ैद पहले पहुंच जाते, हुजूर हजरत उसामा बिन ज़ैद को आगे बिठाते, इमाम हसन को पीछे बिठाते। नहीं समझ आई गल? और यार नवासा होवे और होबे भी हसन होवे और शबीए रसूल होवे और हुसन दा ताजदार होवे और मौला कायनात दा साहबजादा होवे, सैयदा दा नूरे चश्म होवे और ओ आ जावे, लेकिन पहले गुलाम इब्ने गुलाम पहुंच जावे और हुजूर पकड़ के उन्होंने अगे बिठान और उन्होंने पीछे बिठान। तू आया ना दर्द है क्यों बदनसीब। इकबाल कहना तामीने हक बहकदारा सपुर्द, दुनिया आएगी गुलामा दी गल्ला करेगी, असी हुकूक देंगे, हक दे कोई नहीं सकता। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अलावा हक दे कोई नहीं सकता। अगर दे सकता तो हुजूर दा दीन ही दे सकता। और इकबाल कहता फिर होया कि खाली इत्थे तक गल नहीं बनी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया तो तशरीफ ले गए। हुजूर ने इरशाद फरमाया लश्कर उसामा जाएगा। लश्कर उसामा दे उत्ते इख्तलाफ बन गया कि लश्कर उसामा नूं जाना चाहिए, इसकी क़यादत उसामा बिन ज़ैद नूं नहीं करनी चाहिए। ये 18-19 साल दे नौखेज जवानन और ए हैन भी जनाब बिल्कुल नौजवानन, उठते हुए नौजवानन, इस गल ते इख्तलाफ हो गया। हजरत फारूक आजम हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर दी बारगाह चाहे क्या कि जनाब लश्कर उसामा जरूर भेजो लेकिन इसकी क़यादत बदल दो। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने हजरत फारूक आजम दे कंधे उत्ते इनकार किया था। क्या फरमाया? उमर जमाना जालियत से बड़ियां तगड़ियां गल्लां करदा सा, इस्लाम लियान तो बाद ढिला पा गया। आया उमर तुझे रोने वाली रोए, हुजूर ने जिसको हमारा अमीर बनाया और सिद्दीक कौन होता है उसको अमीर बदलने वाला। लश्कर उसामा भी जाएगा और उसामा बिन ज़ैद की क़यादत में जाएगा। अब आ गई बात तामीन हक बहकदारा सपुर्द। अब जब लश्कर रवाना करने की बारी आई तो हजरत उसामा बिन ज़ैद को हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने खुद तैयार किया, जंगी लिबास पहनाया, खुद पहनाया,
کمر بند باندھا، تلوار لٹکائی اور گھوڑے پر سوار ہوئے، اور جب باہر نکلے نا تو جہاں حضور اپنے ساتھیوں کو الوداع کرتے تھے، لشکر بھیجتے ہوئے جس مقام پر الوداع کرتے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر اس جانب چلے، اسامہ بن زید گھوڑے پر سوار ہیں اور افضل الخلق بعد الانبیاء نیچے چل رہے ہیں، اور وہ سینہ جو آج بھی سینہ بغیر کسی حائل پردے کے امام الانبیاء کے قدمین سے لپٹا ہوا ہے، وہ سینہ ہے جی، اور جس سینے پر امام الانبیاء نے آرام فرمایا ہے جی، وہ سینہ، اور جو عالم ارواح سے لے کے عالم برزخ تک حضور کے ساتھ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ صدیق وہ دن والا دن یاد ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دن بھی یاد ہے اور وہ دن والا دن بھی یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ آپ کی روح مبارکہ نے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، سب سے پہلے آپ کی روح مبارکہ، وہ دن بھی یاد ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید کو اوپر سوار کیا اور خود گھوڑے پر ساتھ چلنے لگے نا، تو اسامہ بن زید کے جو نالین تھے نا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر گھوڑے کی لگام پکڑی ہے، سینے کے ساتھ لگ رہے ہیں، بازو کے ساتھ لگ رہے ہیں، کندھے کے ساتھ لگ رہے ہیں، تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا جناب یا آپ اوپر آ جائیں یا میں نیچے اتروں گا۔ اب سنیے گا ذرا، اقبال کہتا ہے تا امین حق بحق دارا سپرد، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اسامہ نہ تو نیچے آئے گا نہ صدیق اوپر سوار ہوگا، میں تو دنیا کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں حضور جس کو ہمارا امیر بنائے صدیق اس کی عزت کرتا کیسے ہے۔ اقبال کہتا ہے لوگ آئے بڑی بڑی باتیں کی، ہم غلاموں کو حقوق دیں گے، ہم غریبوں کو حقوق دیں گے، کوئی کہتا ہے میں روٹی کپڑا مکان دوں گا، کوئی کہتا ہے میں عزت بخشوں گا، نہیں تا امین حق بحق دارا سپرد بندگارا مسند خاکہ سپرد، کہتا ہے حضور آ گئے ہیں، غلاموں کو اس مقام پر لے گئے ہیں جہاں بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضور آ گئے، اب قیامت تک بات صرف حضور کی ہوگی، اور بابا جی کہا کرتے تھے جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور کی ذات کھڑی ہے، جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور کی ذات ہے۔ اور حضرت بلال نے ایسے نہیں کہا را برا کنک کرا کرائی کریم منت درا، یا رسول اللہ قیامت تک، یہ حبشی زبان ہے، اس کا عربی میں ترجمہ حضرت احسان نے کیا ہے، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل، یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت دا تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ اے میں تے گل سنا دیواں، اے وکیلاں دا جھگڑا بنیا سی نا ڈاکٹر دے نال، اے کارڈیالوجی، اے پنجاب کارڈیالوجی، اور وکیلاں دا جھگڑا بن گیا، سارے بڑے بڑے وکیل جمع، انہوں نے کیا جناب پولیس نال بڑا روڑا بن گیا، انہوں نے ڈاکٹراں دے نال لڑائی ہو گئی، انہوں نے کیا سویرے اسی ریلی کٹی، تے تانوں پتہ پھر ریلی کٹن واسطے اتوں فون آ جاندے، پہلے ایس ایچ او، پھر ڈی ایس پی، پھر ایس پی، پھر ڈی پی او، پھر جناب فلاں 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 فلاں، پڑے اس بلا میں میری بلا، ہاں جی، اور پھر جناب فون آ جانے کہ تسا ریلی نہیں کٹنی، تسا ریلی نہیں کٹنی، وہ بڑے بڑے وکیل بیٹھے سن، بڑے جل وکیل صاحب، بڑے جل وکیل نامی گرامی، بڑے جل وکیل بیٹھے سن اتنے، بڑے جناب نامی گرامی، تو جدو نا فون آنے شروع ہوئے نا تو پھر تانوں پتا پریشر تو کوئی برداشت کرتا نا، وہ ایک کہنا میری بیوی بیمار ہو گئی، کوئی کہنا میرا بچہ اسپتال چلا گیا، کوئی کہنا میری سس فوت ہو گئی، کوئی کہنا میرا ڈیڈک پیڑ ہو گئی، سارے وکیل نہ اٹھتا ہے میں جا رہا جناب رستہ ڈھونڈن، ایک انہاں جو بڑا دانا آدمی بیٹھا سی، انہیں کیا یار اسی ساری زندگی گلاں تا کردے رہے ہیں ایک ویل چیئر والے بابے نو کہ مولوی صاحب انجن 22 کروڑ لے لیا ایجنسیاں نے تیار کیتا، انہیں کیا ایک فون آیا سانو تے ساڑی سارے دی آواز نکل گئی، اور پورا ملک بند کر کے این ویل چیئر تے بہ جاندا سی، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور گل ذرا سننا، اور کیا ملک پورا بند کر کے بیٹھنا نصیب ویل چیئر دی کسے دی مجال نہیں سی، انہوں پریشر نہیں آندا ہونا، اسی آپ وکیل آپ پہ ملا آپ پہ قاضی سویرے پڑھے بھی گیا تھا جج دے سامنے پیش ہونا آپ ہی وکیل ہاں، سانتا روڑا بھی کوئی نہیں، وہ پکڑے جان وکیل کرن تے لمبے چوڑے سسٹم جان، انہوں نے تا بڑا لمبا پروسیجر، وہ تا ٹور بھی نہیں سن سکتے، اسی تا وکیل ہاں سویرے پیش ہو جاواں گے مجسٹریٹ کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ساڈا تا راہ کھلے تے ساڈا تا کام بن جائے گا، ضمانتاں بھی کرا لواں گے، وہ تا بیٹھ جاندا سی اور کسے دی ضرورت نہیں بوا کھولے، انہیں کیا پھر انہاں مطلب گل ہے کہ حق تے او سی نا، تے حضرت بلال نے کہا سی یا رسول اللہ جدو قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہونی ہے نا کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا، یا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
تقریباً 1450 سال بعد کسی اور دی مثال آئی، کسی اور دی مثال آئی تو میرے دسو، جدو بھی بڑیاں بڑیاں گلاں ہونگیاں، بڑیاں بڑیاں، ادو کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، یا رسول اللہ تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ اے چیف جسٹس افتخار چودھری جدو یوسف رضا کا مسئلہ بنیا سی نا، تو یہ کہنے لگا جب حضرت عمر پیش ہو سکتے ہیں کو عدالت میں تو یوسف رضا گیلانی کورٹ میں کیوں نہیں آ سکتا؟ بابا جی نے کہا پترو ساری زندگی انگریز دا قانون پڑھیا لیکن مثال واسطے تو انہوں حضرت عمر ہی لبے، پھر حضور دے در تے ہی آنا پیا، کوئی دنیا چ مثال لیا تو پھر اسی منیے نا۔ ہاں قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہونگیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نال یا رسول اللہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ خالی اے بھی نہیں کہ اے دنیا چ قیامت والے دن بھی بڑا منظر عجیب ہونا، اولین و آخرین جمع ہونے، اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت والا دن کیوں رکھا؟ 1,24,000 پیغمبر آئے کم و بیش، اور تشریف لے کے آئے، سارے نے کیا؟ ایک امام الانبیاء نے تشریف لے آنا، ایک خاتم الانبیاء نے تشریف لے آنا، انہاں دی اے شانہ ہونگیاں، 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 انہاں دی امت کہنے لگیاں چلو جدو آن گے اسی دیکھاں گے، لیکن وہ دنیا تو گزر دے گئے، انہوں نے تو پتہ نہیں لگیا نا کہ میرے آقا و مولا کیویں چلے مدینے دی گلیاں، حضور نے ہجرت کیویں کیتی، حضور بدر کیویں گئے، حضور خندق وچ کیویں گئے، حضور نے مبارک انگلیاں تو چشمے کیویں جاری کیتے، حضور نے حضرت قتادہ دی آنکھ کیویں لوٹا کے واپس کیتی، حضور نے ایک چھڑی نو جناب آسان کیویں تلوار بنا کے دیتا، یعنی اے تو انہوں نے نہیں پتہ لگیا نا، انہوں نے اشارہ نہیں، وہ دنیا تو چلے گئے۔ اللہ نے قیامت دا دن اس واسطے رکھیا کہ فقط اتنا سبب ہے نکاز بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جڑے تسی لنگ گئے ہو تسی بھی دیکھو کہ میرے حبیب دی کی شان ہے، اے تو حضور دی شان ہے نا۔ یا رسول اللہ قیامت والے دن بھی جدو بڑی گل ہوئے گی نا تے تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ پتہ ہے کس طرح؟ اولین و آخرین جمع ہوں گے، سارے انبیاء موجود ہوں گے، سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے آقا مولا دی تمام امت جمع ہوئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیدا داری، آنچ خوبہ ہما دارت لیکن تو تنہا داری، آدم تھی تا عیسیٰ مسیح، اتھے نفسی بولے سی ہر ایک نبی، اتھے آکسی کا نبی صاحب جمال، دل لگیا بے پرواہ نال، اتھے دم مرن دی نہیں مجال، صلی اللہ علیہ ذوالجلال، میرے علی تو کون بیچارہ، نپٹ لاشا تے او گنہارا، سر تے چاکے تو عیبہ دا بھارا، لاوی پرید تو شاہ نال، دل لگیا بے پرواہ نال، اتھے دم مرن دی نہیں مجال، صلی اللہ علیہ ذوالجلال، میرے علی تو کیوں پھرائیں اداسی، آج کل سونا آگ اللہ سی، حسن خوشنا تے غم جاسی، میں مرسا لمیاں کر کر باہا نال، دل لگیا بے پرواہ نال، اتھے دم مرن دی نہیں مجال، صلی اللہ علیہ ذوالجلال، کلیم و نجی مسیح و سبی، سبی سے کہیں بھی بنی، بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔